بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے وہ نیک بندے جو تہجد گزار ہوں۔ اللہ کے وفادار بندے تو وہ ہیں جو اپنے بستروں سے بے وفائی کرتے ہوں، جسم ٹوٹ رہا ہو پھر بھی اٹھ کر جائے نماز پہ بیٹھیں۔ رابعہ بصری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو جب بھی غسل کر کے کپڑے پہنتی تو اپنے خاوند سے پوچھتی کہ ان کو ان کی ضرورت تو نہیں، پھر ان کی اجازت سے ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کر سکیں۔ حضرت عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ رات کو سونے کے لیے بستر پر آتے، اپنے بستر پر ہاتھ پھیرتے تو کہتے، اے بستر تو بہت نرم ہے، لیکن اللہ کی قسم جنت میں جو بستر ملے گا وہ اس سے کہیں زیادہ نرم ہوگا۔ اپنے آپ کو اس طرح خوش کرتے اور پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے اور اپنے بستر سے جدائی اختیار رکھتے۔ اسی طرح جب حضرت عبداللہ بن مسعود لوگوں کے سو جانے کے بعد اٹھ کر قیام کرتے تو صبح تک ان سے شہد کی مکھی سی بنبناہٹ سنائی دیتی، اور حضرت صلہ جب ساری رات نماز پڑھتے اور سحری کا وقت ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے کہ اے اللہ، میرا جیسا گناہگار بندہ تجھ سے جنت تو نہیں مانگ سکتا، لیکن تیری رحمت پر اتنا تو یقین ہے کہ تو اپنی رحمت سے مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ یہ وہ تہجد گزار لوگ تھے جو دعائیں مانگ کر بھی اللہ سے ڈرتے تھے۔ حضرت ربی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی بیٹی ایک دن آپ کے پاس آئی اور عرض کی، ابا جان ایسی کیا وجہ ہے کہ لوگ آرام سے سو جاتے ہیں لیکن آپ نہیں سوتے؟ ابا نے کہا، بیٹا تمہارا باپ ناگہانی عذاب سے ڈرتا ہے، جو اچانک رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے، بس اسی عذاب سے ڈرتے ہوئے مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ حضرت صفوان کے بارے میں آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کی پنڈلیاں نماز میں زیادہ دیر کھڑے ہونے کی وجہ سے سوج جاتی۔ آپ اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاس وقت ہی نہ ہوتا تھا۔ اگر آپ سے یہ کہا جاتا کہ کل قیامت ہے تو آپ اپنی عبادت میں اضافہ نہ کر سکتے تھے، یعنی عبادت میں اضافہ کرنے کے لیے ان کے پاس وقت کی گنجائش ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی اتنی عبادت کرتے تھے۔ اور سب سے حیران کن بات کہ جب سردی کا موسم آتا تو مکان کی چھت پر سوتے، اس لیے سوتے کہ جاگتے رہیں، اور جب گرمی کا موسم آتا تو کمرے کے اندر آرام کرتے تاکہ کمرے کی گرمی کی وجہ سے سو نہ سکیں، کیونکہ اس زمانے میں نہ تو بجلی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی پنکھا، تو اپنے آپ کو ہمیشہ اس حالت میں رکھتے کہ آرام کرتے کرتے اللہ کو نہ بھول جائیں۔ یہ حضرت صفوان کی اللہ سے محبت تھی، اور پھر یہ اللہ کی محبت تھی حضرت صفوان سے کہ وہ سجدے کی حالت میں ہی انتقال فرما گئے۔ آپ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے ملاقات کو پسند کرتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو پسند فرما۔ اور اسی سجدے کی حالت میں اللہ سے ملاقات کا حکم آ گیا۔ حضرت معاذہ ادابیہ روزانہ صبح کے وقت فرماتیں، شاید آج وہی دن ہے جس کے دن مجھے مرنا ہے، پھر سارا دن روزے میں گزار دیتی، پھر جب رات ہو جاتی تو کہتی کہ شاید یہ وہی رات ہے جس میں مجھے مرنا ہے، پھر اس رات صبح تک نماز پڑھتی رہتی، پھر اگلی صبح اور اگلی رات ہی اپنی موت کا ذکر کر کر کے خود کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھتی۔ حضرت خاص رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم رحلہ آبدہ کے پاس گئے،
وہ کثرت سے روزے رکھتی تھی، کثرت سے نماز پڑھتی تھی، اللہ کی یاد میں اتنا روتی تھی کہ ان کی بینائی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اتنی نماز پڑھتی کہ ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، پھر انہوں نے بیٹھ کر نماز شروع کر دی۔ جب ہم ان کے پاس گئے، ان کو سلام کیا، پھر اللہ کا عفو و کرم کا تذکرہ کیا تاکہ ان پر ان کا معاملہ آسان ہو جائے۔ انہوں نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اتنی زور کی چیخ ماری اور کہا، میرے نفس کا حال مجھے معلوم ہے، اور اس نے میرے دل کو زخمی کیا اور میرے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ خدا کی قسم، میں چاہتی کاش اللہ نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا اور میں کوئی قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ یہ فرما کر وہ دوبارہ اللہ کی طرف مشغول ہو گئیں اور دوبارہ سے ویسے ہی اللہ کے لیے نماز پڑھنی شروع کر دی، کیونکہ وہ بزرگان دین لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے بلکہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت قاسم بن راشد کہتے ہیں کہ حضرت جمع رحمۃ اللہ کسی مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ کی بیوی اور آپ کی بیٹیاں بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ ساری رات نماز پڑھتے رہے۔ جب سحری کا وقت ہوا تو بلند آواز میں کہنے لگے، اے رات کو پڑاؤ کرنے والے کافرے کے مسافروں، ساری رات سوتے ہی رہو گے، سفر نہیں کرو گے؟ تو وہ لوگ یہ بات سن کر اٹھ گئے۔ کہیں سے رونے کی آوازیں آنے لگی، کہیں سے دعاؤں کی آوازیں آنے لگی، کہیں سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آنے لگی، کہیں سے وضو کی آواز آنے لگی۔ صبح ہوئی تو آپ نے پھر بلند آواز سے کہا، لوگ صبح کے وقت چلنے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو سارے لوگ یہ سنتے ہی آپ کے ساتھ چل پڑے۔ یہ وہ بزرگان دین تھے جنہوں نے خود کو دین کے لیے وقف کیا اور عبادت کو اپنے اوپر لازم کیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، اپنے بستروں سے بے وفائی کر کے اللہ کی یاد سے وفا کرتے ہیں۔ انہی لوگوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ جب کوئی بیوی تہجد ٹائم اٹھے اور اپنے خاوند کو اٹھائے اور پھر دونوں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو اللہ ان کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ اللہ تو پھر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو وہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کر کتنا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کے صدقے ہمیں بھی نماز قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے دین کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔